صاحب یہ بتائیں کہ عام لوگوں کا اور خاص کر جو لوگ باہر ہیں، جو لوگ سیاست میں انوالو نہیں ہیں، ان لوگوں کا سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ الیکشن بھی ہو گئے، ملک میں پتہ بھی چل گیا کہ کون سی جماعت اپنی سیٹیں لے کر آئی ہے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، آپ ان کو کیا کہیں گے کہ رہائی کی کچھ چانسز ہیں؟ عمران خان اور ان کی زوجہ محترمہ خاتون اول دونوں کے اگینسٹ جو مقدمات ہیں وہ قانونی طور پہ ناقص ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان مقدمات کو جیسے نمٹایا گیا ہے، عوام اس بارے میں ایک ہی رائے رکھتی ہے کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اس طریقے سے کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے. چونکہ قانونی طور پہ ناقص ہیں اس لیے انہوں نے یہ اسلوب اپنایا ہے. باہر طور آنے والے دنوں میں زیادہ مؤثر طریقے سے ہمیں یقین ہے کہ قانون کا پروسیس مکمل ہوگا اور خان صاحب اور خاتون اول عوام کے مابین ہوں گے، درمیان ہوں گے، آزاد ہوں گے. ان تمام کیسز میں جو بنے ہوئے ہیں اس وقت سزائیں ہو رہی ہیں 14 سال، 7 سال، 10 سال، 7 سال، تمام کے باوجود رہائی کیسے ہوں گے؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جہاں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا اور پھر اعلیٰ عدالتوں میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور اگر اعلیٰ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی تو پھر یقیناً ان فیصلوں نے کالعدم ہی ہونا ہے. تو جب ایپیلیٹ فورم موجود ہوتے ہیں، بڑے ادارے اوپر موجود ہوتے ہیں جیسے ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، تو وہاں پہ قانونی بنیاد پہ معاملات جو ہیں انصاف کے پیمانے کے مطابق حل کیے جا سکتے ہیں. اور جہاں اوور ڈوئنگ ہوتی ہے وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کے کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں جنہیں بالآخر سپریم کورٹ نے ری اوپن کر دیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدمات کی نوعیت ایسی ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا. فیئر ٹرائل ہوگا تو خان صاحب نے آزاد ہی ہونا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے فیئر ٹرائلز کتنے وقت میں ہوگا؟ کیونکہ لوگ سن رہے ہیں کہ آزاد بھی ہوں گے، رہائی بھی ہوگی، عوام میں ہوں گے، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ فیئر ٹرائل آپ کتنا دیکھتے ہیں؟ کتنے عرصے میں؟ 1 مہینے میں، سال میں، 5 میں، کتنے میں؟ وہ تو 1 ہفتے میں ہی ہو جانا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کرنا ہے اعلیٰ عدالتوں کے اعلیٰ ترین ججز صاحبان نے کہ وہ اس اہم کیس کو لگوائیں، اور لگانا بھی چاہیے. جب عدالتیں ایسے اہم فیصلوں کو نہیں لگائیں گی تو انصاف کے جو ہے تقاضے وہ عوام کے سامنے جو ہے ان کا یقین جو ہے وہ اس پہ خراب ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتیں پھر فوراً کیسز کو لگائیں اور نمٹائیں. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ مرکز میں حکومت بننے جا رہی ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے شہباز شریف کی طرف سے، بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس بھی کی، وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. کیا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ کیا وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں، حکومت بھی بنانے کے قابل نہیں؟ اسٹیٹ کرافٹ جو ہے نا وہ بہت سنبھال والا کھیل ہے. جس طریقے سے اعلیٰ ترین طریقے سے ایک سزا یافتہ سابقہ وزیر اعظم کو ملک میں لایا گیا، جس طریقے سے وہیں پہ ان سے بایو میٹرک کروائے گئے اور جو ریڈ کارپٹ کی سلامیاں انہیں ملی اور جو سہولت کاری انہیں میسر ہوئی، تو یہ اندازہ تو ہو ہی چلا تھا کہ ان سے فائق سلوک کیا جا رہا ہے. وہ ان کو دیا گیا. اور اب رہی بات پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی فیصلے بہتر انداز سے ابھی کیے ہیں. اول تو ان کی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی بہتر انداز سے ابھی کیے ہیں. اول تو ان کی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوتا. وہ انفارچونیٹلی وقت کے تقاضے ایسے تھے کہ وہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ جا کے اوپر بیٹھے ہیں ریاستی عہدوں پہ. صدارت کا منصب، گورنر کا منصب، اسپیکر کا منصب، یہ ریاستی عہدے ہیں، تو وہ ریاست سنبھال رہے ہیں اور یہ لوگ حکومت سنبھال رہے ہیں. بات یہ ہے کہ تناسب انہوں نے قائم کیا ہے. رہی عوام کی بات تو اعلیٰ ترین عدالتوں نے بلہ ہم سے چھین لیا، اور چھیننے سے بہت پہلے ہی یہ پتہ چل چکا تھا کہ انہوں نے ہم سے بلہ چھین لا ہے. لیکن ہماری پارٹی نے کمال کر دیا. ہماری پارٹی نے کہا کچھ بھی ہو جائے نا، اس الیکشن کے پروسیس سے گزرنا ہے، وہ گزریں. اور جو ان کے ساتھ ہوا تو وہ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ، تمام تر ممالک نے اس پہ آبزرویشن جو دی ہے وہ یہی دی ہے
کہ پروب ہونا چاہیے ان تمام تر بدیانیتوں کا. اس میں لوگوں کو قتل بھی کیا گیا ہے. تو جب انٹرنیشنل وائس ریز ہو گئی ہے نا تو الیکشن تو متنازع ٹھہر گئے. اب آنے والے دنوں میں پاکستانی قوم صلاحیت کا کیسے مظاہرہ کرتی ہے, آئین اور قانون کے مطابق ان معاملات کو کیسے نمٹایا جا سکتا ہے, سیاستدان کس طریقے سے سیاسی سوجھ بوجھ کا عملی اظہار کرتے ہیں, فیصلہ جو ہے ان تمام حالات کی روشنی میں ہونا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سیٹوں کے تناسب سے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ خواتین کی نشستیں دے, اور اگر نہیں دیں گے تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ نہیں دیں گے اور عوام کا جو ہے وہ ہے مینڈیٹ ہے وہ ڈیفیٹ ہوگا. پھر یہ ایک اور قانونی اور آئینی مسئلہ ہے جس کا سلجھاؤ اعلیٰ عدالتیں ہی کریں گی, اور بہرحال پبلک مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال, خیبر پختونخوا پچھلے 2 دفعہ یہاں پر پرویز خٹک کی حکومت, محمود خان کی حکومت, وفاق کی جانب سے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. اب آ رہا ہے علی امین گنڈا کو, اس کو آپ نے نامزد کیا ہے تحریک انصاف میں. کیا کہتے ہیں, ان کی سیاست جارحانہ ہوگی, مفاہمتی ہوگی, صوبے کے لیے کچھ لائیں گے, لڑیں گے, کیا کریں گے؟ وہ ایک تجربہ کار, کانفیڈنٹ, ایگریسولی اپنے ایجنڈے کو پرسو کرنے والے لیڈر ہیں. سو ان کی ول جو ہے اس بارے میں بالکل واضح ہے. سو آئین اور قانون کی معاونت اگر وہ بہتر انداز سے انہیں ملتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہمارے کے پی کی تاریخ میں کامیاب ترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوں, اور ایسا ڈیسائسو لیڈر جو ہے ہمیں چاہیے بھی اور قوم کی ضرورت بھی ہے. کیا کہتے ہیں کہ صوبے میں علی امین گنڈاپور صوبے کے مفادات کے لیے بہتر انداز میں لڑیں گے, صوبے کو فائدہ پہنچائیں گے؟ بہت شفافیت, بہادری, دلیری اور نیکنیتی کے ساتھ وہ اس امر کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور ان میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں وہ اسے ضرور بروئے کار لائیں گے اور ایک کامیاب ترین تاریخ رقم کریں گے.
یہ جو الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، الزامات ہیں، بعض آپ کے ساتھی رہ چکے ہیں، وہ ابھی بھی امید ہے عدالتوں سے، الیکشن کمیشن سے، ان کو امید رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ عدالت ہی سے تو داد رسی کی امید رکھی جا سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی تناسب میں ہو۔ عدالت ہی نے تو ایسا کرنا ہے، عدالت ہی کی طرف تو دیکھا جانا ہے، اور ہم عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔